السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش و آباد رہیں۔ اللہ آپ کو اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ آج کی کہانی ہے کیسا یہ راز ہے، اس ہندو آرٹسٹ کی کتھا جسے اس کے خوابوں نے بام عروج عطا کر دیا۔ آئیے سنتے ہیں۔ آج پھر 14ویں چاند رات کی طرح وہ خوبصورت لڑکی سفید لباس میں ملبوس ایک پیڑ کے نیچے ایک ٹوکری میں سفید پھول اکٹھے کر ہی رہی تھی کہ اچانک شنکر کو دیکھ کر خوش ہو کر مسکرائی اور درد بھری آواز میں بولی، تم آ گئے نیل؟ میں جانتی تھی کہ نیل تم ضرور آؤ گے، میرا انتظار ختم ہوا۔ ساری کائنات کو سناتے ہوئے وہ زور سے بولی، میرا نیل آ گیا، دیکھو۔ پھر وہی سفید پھول وہ خوشی سے اپنے اوپر اڑاتی ہوئی برساتی ہوئی کسی مورنی کی طرح رقص کرنے لگی۔ چاندنی رات میں دور تنہا کسی باغ میں رقص کرتے ہوئے وہ دوشیزہ کتنی دلکش معلوم ہو رہی تھی۔ اچانک وہ ناچتے ناچتے رک گئی اور شنکر کے پاس آنے لگی۔ شنکر خوف کے مارے بھاگ نکلا۔ وہ تقریباً 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ اچانک شنکر سانس بحال کرنے کی نیت سے رکا اور جھک کر گھٹنوں کے بل لمبے لمبے سانس لینے لگا، یہ سوچ کر کہ اب وہ اس لڑکی سے بہت دور نکل آیا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا، وہ دوبارہ اس باغ کے سامنے تھا۔ تو کیا میں پھر سے واپس وہیں آ پہنچا ہوں جہاں سے میں بھاگ گیا تھا؟ یہ ماجرا دیکھ کر شنکر کے اوسان خطا ہو گئے۔ فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، جیسے میلوں دور سے بھاگ کر آیا ہو۔ رات کے 3 بجے تھے۔ آج پھر وہی سپنا، وہ لڑکی کون ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ شنکر کو یہ سپنا پچھلے کئی سالوں سے ہر پونم کی رات کو نظر آتا تھا۔ شنکر ایک آرٹسٹ تھا، خدا نے اس کے ہاتھوں میں کمال قدرت دے رکھی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا اس دنیا میں۔ اس کی بنائی تصویریں ہاتھوں ہاتھ بک جاتی تھیں۔ لوگ دام نہیں بلکہ شنکر کا کام، محنت اور تصویروں کی حقیقی تخیلیاتی دنیا میں کھو کر رہ جاتے۔ اس لحاظ سے شنکر کا شمار بڑے اور مشہور آرٹسٹ میں ہوتا تھا۔ گویا لوگ شنکر کے نام کے پیچھے بھاگتے، تصویروں کو بعد میں دیکھتے، پہلے ان کا دام ادا کرتے۔ وہ بھروسہ کرتے تھے کہ شنکر کی بنائی تصویر ہے، کچھ خاص ضرور ہوگی۔ راہل یار، اپنی قسمت سے بڑا بیزار ہوں۔ رات پھر وہی سپنا، وہی لڑکی۔ شنکر نے اپنے دوست راہل کو پہلے سے بتا کر کہا۔ راہل ایک تقدیر شناس انسان تھا۔ آؤ شنکر، تمہاری قسمت کا فیصلہ ان تاش کے پتوں سے کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر راہل نے شنکر کے سامنے تاش کے پتے الٹے ترتیب میں پھیلا دیے اور شنکر کو ان میں سے ایک پتا اٹھانے کا کہا۔ شنکر نے اٹھا کر راہل کو دیا۔ انہوں نے 2-3 بار ایسا ہی کیا۔ راہل نے کہا، یار اپنی تیاری کر لے، تیری قسمت تجھے نئی جگہ بھیج رہی ہے جہاں تجھے شاید تیرے سارے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ شنکر نے ہنس کر کہا، مجھے ایسی دقیانوسی باتوں پر بالکل وشواس نہیں۔ فی الحال قریب ایسا کوئی بھی موقع نہیں کہ میں کسی نئی جگہ جا سکوں۔ یہ کہہ کر بات آئی گئی ہو گئی، لیکن ٹھیک تیسرے دن شنکر کو اس کے سینئر آرٹسٹ جن کے پاس وہ کام کرتا تھا کی طرف سے پیغام موصول ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگلے مہینے کی 18 تاریخ کو بہت بڑی نمائش ہونے جا رہی ہے جس کا نام ہے شاہکاروں کی تخلیق ہے۔ نومبر کے اوائل دن تھے، سردیاں بھی تھوڑی بہت شروع تھیں۔ شنکر کو نہ صرف اس نمائش میں شرکت کرنے کا حکم ملا تھا بلکہ کوئی شاہکار دنیا کے سامنے لانے کے احکامات بھی صادر کر دیے گئے تھے۔ شنکر کو دلی جانے کا حکم بھی ملا، گویا تقدیر اپنا کھیل کھیل چکی تھی۔ نمائش میں صرف 17 دن باقی تھے۔ ان 17 دنوں میں شنکر کو دہلی جانا، پھر اپنے لیے ٹھکانہ تلاش کرنا اور پھر اچھا سا شاہکار لوگوں کی نظروں کے سامنے لانا تھا۔ دن بہت کم تھے کیونکہ اس تقریبی نمائش میں بڑے بڑے فنکاروں لوگوں نے دنیا بھر سے شرکت کرنی تھی اور خصوصاً وہ لوگ جو ماوراتی، تخیلیاتی اور پرسرار دنیا کے دلدادہ تھے، شرکت کرنے والے تھے۔ اس نمائش میں گیلٹر نامی ایک آرٹسٹ ایک مورتی پیش کرنے والا تھا۔ وہ مورتی کسی لڑکی کی تھی جسے زمانے قدیم میں کسی انتہائی قابل قدرتی مجسمہ ساز نے بنایا تھا اور جس مورتی کو اس زمانے میں بہت حد تک سراہا گیا تھا۔ وہ مورتی زمانہ قدیم کے کسی نیل نامی مورتی ساز کی تخلیق تھی جس میں 23 سالہ لڑکی ہاتھوں میں سفید پھول لیے اپنے لب سے ٹکرا کر مسکراتی نظروں سے آسمان کی لامحدود وسعتوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ تاہم مورتی کا مرکزی خیال ہی لوگوں کی جان نکال کر لے گیا تھا۔ لوگوں نے اس زمانے میں مورتی کو بہت نذرانے پیش کیے، تاہم وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ انگریز اس مورتی کو اٹھا کر اپنے
عجائب گھر کی زینت بنانے کی غرض سے لے گئے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مورتی بنانے والے نے سب کچھ کر دیا، گویا جان ہی نہ ڈال سکا۔ لوگوں کو مورتی اس حد تک مکمل لگی تھی۔ انگریزوں نے اس مورتی کو سونے چاندی کے زیورات سے آراستہ کیا ہوا تھا۔ وہ مورتی اسی زمانے کی ایک گوہر نامی لڑکی کی تھی جسے سفید پھول بہت پسند تھے۔ اب اسی مورتی کے چرچے ہو رہے تھے جو کہ اس ہونے والی تقریبی نمائش میں پیش کی جانے والی تھی۔ تو اب شنکر نے سوچا کہ کچھ خاص ہی بنانا چاہیے۔ نمائش میں پیش کرنے کے لیے شنکر نے بھی ابھی تک وہ مورتی نہیں دیکھی تھی جسے مورتی کے درشن کے لیے لوگ بڑے بےتاب تھے۔ لوگوں کی بےتابی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس مورتی کو خاصی پذیرائی ملنے والی ہے۔ شنکر نے خود سے سوچا، قدیم زمانے کی یہ مورتی صرف پتھروں کی بنی ہوئی تھی، ایسا کیا تھا اس مورتی میں؟ اگلی صبح شنکر دہلی پہنچ گیا۔ شنکر کے پاس صرف 2 دن تھے۔ تیسرے دن صبح 9 بجے نمائش تھی۔ سب سے پہلے شنکر نے اپنا ٹھکانہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی یہ کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ بالآخر ایک رات ہوٹل میں ٹھہرا۔ اگلی صبح شنکر پھر اپنے لیے مکان ڈھونڈنے نکلا۔ چلتے چلتے وہ ایک ویرانے میں پہنچ گیا۔ یہ جگہ ایک ایسے علاقے میں واقع تھی جس میں کچھ جنگل کا گمان ہوتا تھا۔ یہاں پر 3-4 مکان موجود تھے۔ شنکر ایک مکان میں داخل ہو گیا۔ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ سے کھل گیا۔ شنکر اندر داخل ہوا۔ گھر بڑا پرسرار معلوم ہو رہا تھا۔ کوئی موجود نہ تھا۔ آخرکار ایک 60 سالہ بوڑھا سامنے آیا۔ شنکر نے اسے دیکھتے ہی نمستے کہا اور بتایا کہ میرا نام شنکر ہے، میں 2 دن کے لیے کرائے پر مکان لینا چاہتا ہوں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ تم مشہور آرٹسٹ شنکر ہو نا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ جی میں وہی شنکر ہوں۔ بوڑھے آدمی نے اسے مہمان خانے میں انتظار کرنے کو کہا اور خود جا کر اپنے مالک کو بتانے چلا گیا۔ شنکر کو انتظار کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ شنکر نے ارد گرد کا تائرانہ جائزہ لیا تو اسے ایک پرانی سی ڈائری نظر آئی۔ شنکر نے وقت گزارنے کے لیے ڈائری اٹھا لی اور پڑھنے لگا۔ پہلے 2-3 ورق کورے تھے، چوتھے پر کچھ لکھا تھا جو کچھ یوں تھا: 31 دسمبر 1876۔ آج وہ دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور کہنے لگی، آج ہماری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ہم کبھی مل نہیں پائیں گے۔ وہ بغیر کچھ سنے بہت کچھ بول گئی تھی اور مجھے پیچھے ہلکا سا دھکا دیا، میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا اور پھر کہا، میری زندگی مسلسل بدلنے جا رہی، میں بھی تمہاری طرح مجبور ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ روتی ہوئی بنا کچھ سنے بھاگ گئی۔ میرے ہاتھوں میں جو گلابی پھول تھے وہ سڑک پر ہی ہاتھوں سے چھوٹ گئے جو میں اسے دینے کے ارادے سے لے گیا تھا، مگر ان گلابی پھولوں کا نصیب کسی حسینہ کے ہاتھوں کا لمس پانے کے بجائے سڑک کی زینت بنے۔ شنکر نے کمرے کی ارد گرد کی چیزوں سے اندازہ لگایا کہ مالک مکان کوئی باذوق آدمی لگتا ہے، کیونکہ اس کمرے میں شنکر نے پیانو، رنگ برنگی روشنیاں، خوبصورت آتش دان اور قندیلیں اور دلکش پردوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دیکھا تھا، اور سب سے حیرت انگیز بات کہ وہ شخص تن و تنہا ویرانے میں رہتا تھا تاکہ کوئی اسے تنگ یا اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کرے۔ شنکر کو بھی اپنے شاہکار کو تخلیق کرنے کے لیے ایسے ہی سنسان جگہ کی تلاش تھی۔ عموماً شاعرانہ ذوق والے لوگ تنہائی پسند اور کم ملنسار ہوا کرتے ہیں۔ شنکر نے ڈائری کا ورق پلٹا ہی تھا کہ اچانک مالک مکان آ گیا۔ شنکر نے نمستے کہتے ہوئے معذرت کرتے ہوئے ڈائری رکھی اور مالک مکان نے مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا، بنا یہ جانے کہ اس کی ذاتی زندگی کے راز شنکر پر آشکار ہو چکے تھے۔ وہ ایک سنجیدہ انسان تھا۔ میں شہر میں نیا ہوں، بالکل اجنبی ہوں، چھت چاہتا ہوں سر چھپانے کے لیے۔ مالک مکان رضامند ہو گیا اور اپنے ساتھ والا گھر شنکر کو کرائے پر دے کر رخصت کر دیا۔ یہ مکان لکڑی کا بنا ہوا تھا، برسوں سے بند پڑا تھا، دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا، سوائے ایک پرانی الماری کے کچھ بھی نہ تھا۔ آدھا دن لگا کہ شنکر نے مکان کو صاف ستھرا کیا۔ الماری کے دراز کو شنکر نے جیسے ہی کھولا اور اس میں سے 2 تصویریں، ادھ جلی سگریٹ اور سرخ ٹوٹی پھوٹی چوڑیاں پڑی تھیں۔ تصویریں ایک مرد کی اور ایک عورت کی۔ مرد 36 سالہ اور عورت 26 سالہ لگ رہی تھی، اور ایک خط بھی پڑا تھا۔ شنکر نے خط کھولا، اس میں لکھا تھا، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، نفرتوں اور غلط فہمیوں کی چنگاریوں نے ہمارے دماغوں اور ہماری زندگیوں کو جلا کر خاکستر
بستر بنا ڈالا ہے۔ ہمیں مزید اپنی نفرتوں کو ہوا نہیں دینی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ خط 1872 کا تھا۔ نفس مضمون سے اندازہ نہ ہو سکا کہ مرد کی طرف سے عورت کو لکھا گیا ہے یا عورت کی طرف سے مرد کو۔ شنکر نے خط کو واپس رکھتے ہوئے اپنا فوٹو فریم لگا کر نمائش میں پیش کرنے کے لیے کچھ خاکے کھینچنے لگا، کیونکہ شنکر کے پاس صرف ایک دن بچا تھا۔ پھر یہ سوچ کر سونے چلا گیا کہ کل مکمل کر لے گا۔ کچھ دیر بعد جب نیند نہ آئی تو سوچا تصویر بھی مکمل کر لوں، مگر غنودگی چھانے لگی۔ اس کے بعد جو ہوا اس کا شنکر کو کچھ علم نہ تھا۔ کوئی انجانی طاقت شنکر کے ہاتھوں سے خود بخود کام کروا رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تصویر مکمل ہو گئی۔ شنکر نیند میں تھا اور تصویر کا اسے ہوش تک نہ تھا۔ صبح شنکر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، یہ دیکھ کر کہ تصویر ایک لڑکی کی تھی جو ہاتھ میں سفید پھول لیے اپنے لب سے ٹکرائے آسمانی وسعتوں کو مسکراتے ہوئے تک رہی تھی۔ اوہ، یہ تو وہی لڑکی ہے جو میرے سپنے میں آتی ہے اور مجھے نیل نیل کہہ کر پکارتی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے چند لکیریں ہی کھینچی تھی۔ پھر یہ تصویر کب، کیسے اور کس طرح مکمل ہوئی؟ شنکر نے بے ساختہ کہا۔ اس کا دماغ پھٹنے والا تھا۔ یہ دن حیرت میں ہی گزرا تو شنکر نے سوچا کہ نمائش میں ہی یہ تصویر پیش کر دوں، کچھ نہ پیش کرنے سے تو بہتر ہی ہوگا۔ اگلی صبح عجائب گھر میں لوگوں کا ہجوم بہت زیادہ تھا۔ لوگ جی کھول کر اس مورتی کو داد دے رہے تھے، مگر شنکر نے اپنے فن کی نمائش کی تو حاضرین دنگ رہ گئے کہ جو مورتی میں لڑکی موجود تھی وہ عکس شنکر کی تصویر کا بھی تھا۔ ایک ہی انداز تھا دونوں کا۔ لوگوں نے جی بھر کے شنکر کو اور مورتی کو داد دی اور انعام و اکرام سے نوازا۔ شنکر اب عالمی معیار کے ٹاپ کا آرٹسٹ میں شمار ہو چکا تھا۔ شنکر کے لیے یہ بات نہ سمجھ میں آنے والی تھی کہ مورتی والی، شنکر کی تصویر والی لڑکی اور شنکر کے سپنے میں آنے والی لڑکی ایک ہی تھی۔ یہ ایک ایسا حیران کن راز تھا جس کے بارے میں شنکر پھر کبھی نہ جان پایا۔ ہر پونم کی رات کو اسے یہی سپنا آتا ہے، لیکن اب نوعیت مختلف ہے۔ وہ لڑکی اب اس سے بہت خوش ہو کر ملتی ہے، مگر کیوں؟ یہ کیوں اس کی زندگی کے ساتھ لگا وہ راز ہے جو شاید اس نئے جنم میں اس کے ساتھ ہی جائے گا، اور یہ مسٹری وہ کبھی بھی نہ سلجھا پائے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ملوں گی جلد ہی پرسرار نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔